السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم خبر چڑیل میری لے کے آئی ہے. چڑیل نے پچھلے ورلڈ کپ کے دوران جو 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا تب بھی مجھے بہت دھماکہ خیز خبریں دی تھیں، اور جب میں نے آپ کو سایہ کارپوریشن کے متعلق ایکسپوز کر کے بتایا تھا، آج وہ نئی تفصیل لے آئی ہے. پی سی بی کے اندر کیا گند ہو رہا ہے، گند ہو رہا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا. سب کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. پی سی بی جو ہے وہ والی گائے ہے جس کو سارے بار بار نوچ رہے ہیں، بھپوڑ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور ملک اور قوم کی عزت کا کسی کو خیال نہیں ہے، اور صرف لوٹ کسوٹ کا ایک دور چل رہا ہے وہاں پہ. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نئی کمپنی بن گئی ہے، اور یہ نئی کمپنی سایہ کارپوریشن کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور اپنوں نے بنا دی. اپنوں کی لڑائیاں ہو گئی ہیں اپنوں سے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ یاد کرا دوں کہ جب میں نے وہ دھماکہ کیا تھا، اور میں نے آپ کہا تھا سایہ کارپوریشن کا، جس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی، جس کے اوپر بڑا کچھ کیا، اور پی سی بی نے کہا کہ جی ہم انکوائری کر رہے ہیں، انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا، جی بابر اعظم کپتانی سے ہٹ گیا، جی سب کچھ ہو گیا یہ وہ. اس کے بعد کسی کو نہیں پتا وہ انکوائری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس انکوائری کمیٹی کے جو ممبرز تھے وہ بھی پورے نہیں تھے، یعنی ہوئے ان میں سے ایک نے وڈرا کر لیا، نیا اس کی جگہ کوئی آیا نہیں. اس انکوائری نے کیا رپورٹ کی؟ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم پبلک سے شیئر کریں گے، پبلک کا رائٹ ہے پی سی بی کے امور کو جاننا، لیکن پبلک کو نہیں بتایا گیا اس انکوائری کمیٹی نے کیا کیا. اللہ خیر صلاح وہی لوگ دوبارہ چلے گئے. محسن نقوی صاحب آ گئے. محسن نقوی صاحب نے ایک ایک کر کے سب کو ملاقاتیں کی ہیں، سب کو ملے. ایک انہوں نے کہا اپنے پلیئرز کو کہا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو مجھے ضرور بتانا. تو ایک بیچارے پلیئر نے ان کو میسج کر دیا کہ دیکھیں جی آپ کے پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹس میں لے رہا ہوں، اور مجھے کچھ سلیکٹ کرنے کا نام بھی نہیں لے رہا. انہوں نے اس کو بلا لیا، انہوں نے اظہر محمود کو بلا لیا، انہوں نے فلاں کو بلا لیا، ڈیکان کو بلا لیا، بابر کو بلا لیا. تو اظہر محمود نے وہاں بڑی بے عزتی کی اس کی، کہ تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو، تمہاری حیثیت کیا ہے، میں تمہیں مسل دوں گا، کچل دوں گا. اور اس کو نہیں سلیکٹ کیا جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا، اسپنر، اس کو نہیں سلیکٹ کیا. اور شاداب کو لے گئے. پہلے اماد کی جگہ لے کے گئے تھے شاداب کو ورلڈ کپ میں، آپ کو پتا ہے. اب وہ شاداب جو ہے وہ اس کے متعلق جتنا بھی میں کہوں وہ کم ہے. بہرحال وہ لیکن اکرا پروری، نیپوٹزم، دوستی یاری، یہ ساری بھائی بندگی کی ٹیم ہے. یہ کوئی نیشنل ٹیم تھوڑی ہے، یہ اس طرح سے چل رہی ہے. جتنا شاداب کو جس طرح سے انہوں نے مارا، اب تو میں خیال ہے وہ ان کے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ شاداب کو کس طرح نکل کے انہوں نے مارنا ہے. ایسے دھویا انہوں نے جیسے امیر غریب کی رقم کو دھوتا ہے نا، تو ویسے انہوں نے اس کو دھو کے رکھ دیا. لیکن ایک خبر مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی تھی. میں نے کہا یار یہ اظہر محمود وہاں پہ ہے، ہمارا کوچ ہے، اور اس کی بیوی بھی وہاں پہ ہے. اچھا یہ ہر فنکشن میں بھی دونوں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ پلیئرز کے، لیکن اپنی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے. جی وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ٹریول کر رہا، وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہے، اور بیگم صاحبہ جو ہے خود آگے سے مل جائیں گی جا کے. یہ کیا چکر ہو رہا ہے؟ اب پتہ چلا کہ اظہر محمود کی وائف جو ہیں انہوں نے بھی ایک کمپنی کھول لی ہے، ٹیلنٹ ہنٹ کمپنی کھول لی ہے، ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کھول لی ہے، اور وہ مختلف پلیئرز کو سائن کر رہی ہیں. اظہر محمود صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایز کوچ بن کے پاکستان ٹیم کے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ سائن کرے گا وہ ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے اندر ان ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ آؤٹ ہوگا. پہلے تو ان 15-16 لڑکوں پہ یہ چھری چل رہی ہے. اس کے علاوہ آبویسلی جو ڈومیسٹک میں اور لوگ رہ گئے ہیں، اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو ان کے ٹاؤٹ آ کے بتا رہے ہیں کہ جناب اگر ایسا کیا تو ٹھیک ہے، فیوچر اچھا ہے، ورنہ تو انضمام کو تو ہم نے رہنے نہیں دیا، دیکھو اس کو تو نکال دیا. کیونکہ انضمام الحق کی اور اظہر محمود کی اس وقت اٹ کتے کا بہر ہے. اب یہ نہیں ہمیں پتا اٹ کون ہے، اور بس اٹ کتے کا بہر ہے. یہ یہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اور دونوں ایک دوسرے کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ انضمام الحق کی اپنی کمپنی ہے جو انہوں نے کھولی، جس میں محمد رضوان بھی شیئر ہولڈر ہیں، جس میں انضمام کے بھائی بھی ہیں، جس میں وہ سایہ کارپوریشن والے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں اس میں. پلیئرز سارے پلیئرز آپ کے ٹاپ پلیئرز ان کے ساتھ سائنڈ ہیں، اور وہی مینیج کرتے ہیں کہ کن پلیئرز نے کھیلنا اور کن نے نہیں کھیلنا. اور پاکستان کی نیشنل ٹیم تھوڑی سلیکٹ ہو رہی ہے. اظہر محمود صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ایک کمپنی بنا لی، غالباً وہ اظہر محمود صاحب نے بنائی ہے، انہوں نے بنائی، اور وہ پلیئرز کو سائن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اب مجھے اظہر محمود صاحب کا مجھے پتا ہے کہ فون آئے گا، یا وہ کہیں گے کہ جناب آپ پاس پوری خبر نہیں ہے، تو میں پوری خبر آپ کو دے دیتا ہوں، یہیں پہ دے دیتا ہوں. اظہر محمود صاحب یہ دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ خبر پوری ہے یا نہیں، اور غلط ہے کہ صحیح ہے. مثلاً میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اب آپ کی اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. کمپنی جو رجسٹرڈ ہوئی ہے ان کی جو یو کے میں، اس کمپنی کا بیسیکلی نام ہے اظہر محمود لمیٹڈ، اور کمپنی کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ ایکٹیو ہے. کورسپونڈنگ ایڈریس کیا اس کا؟ 32 بیومونٹ ڈرائیو، روچسٹر پارک، سرے، KT4 8FG. یہ اس کا رجسٹرڈ ایڈریس ہے. اور اظہر محمود ایسے کوچ ہیں جو پاکستان نہیں آتے، پاکستان آ کے نہیں وہ پلیئرز کو بتائیں گے، وہ پلیئرز ساتھ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہی رہیں گے گاڑی میں، کیونکہ انہوں نے اصل مینجمنٹ انہوں نے کرنی ہے. رول کیا ہے ان کا؟ یہ ڈائریکٹر ہیں، اس میں ایکٹیو ڈائریکٹر ہیں.
اب یہ ایکٹیو ڈائریکٹر ٹیلنٹ مینیجنگ کمپنی میں بھی ہیں اور یہ اب ایکٹیو امپلائی جو ہیں یہ پی سی بی کے بھی ہیں. اب یہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور اپوائنٹ کب ہوئے تھے یہ ایز ڈائریکٹر؟ 10 اکتوبر 2002 کو، یعنی آج کی تو ہے نہیں یہ کمپنی. یہ کو پچھلے سال تو کھلی نہیں کہ مجھے ابھی پتہ نہیں تھا، میں نے نام دینا تھا. 2002 کی یہ کمپنی کھلی ہوئی ہے. نیشنلٹی کیا ہے؟ برٹش، ناٹ پاکستانی. جس آدمی نے پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ دی ہم اس کو پاکستان کی ٹیم کا کوچ لانا چاہتے ہیں. کنٹری آف ریزیڈنس یو کے. اب دوسری صاحبہ کون ہے؟ ایبا طارق قریشی. اب یہ کیا ہے جی؟ ان کا ای ٹی کیو کنسلٹنسی لمیٹڈ، اور کمپنی کا کورسپونڈنگ ایڈریس کیا ہے جی؟ 12 لنڈن روڈ، ماڈرن، یونائٹڈ کنگڈم، SM4 5BQ. یہ بھی ڈائریکٹر ہیں. یہ 30 مارچ 2022 کو یہ اپوائنٹ ہوئی تھی. ہاں جی، یہ 30 مارچ 2022 کو اپوائنٹ ہوئی تھی. اور قریشی با طارق جو ہیں ان کا کورسپونڈنگ ایڈریس بھی آپ کو میں نے بتا دیا. نیشنلٹی ان کی بھی برٹش ہے. اظہر محمود لمیٹڈ ہے، یہ کمپنی سٹیٹس ہے، اور اس کا کورسپونڈنگ ایڈریس جو ہے 32 بیومونٹ ڈرائیو، وچسٹر پارک، سرے ہے. یہ میں نے آپ کو دے دیا ان کا سارا. اب یہ ساری چیزیں، ایک اور میں آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں آپ کی اسکرین پہ. وہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنی ٹائپ ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ کوئی پبلک لمیٹڈ نہیں ہے. اور یہ انکارپوریٹ ہوئی 30 مارچ 2022 کو. اظہر صاحب پہلے کے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ کمپنی جو ہے 30 مارچ 2022 کو ہوئی. نیکسٹ اکاؤنٹ جو ہیں میڈ اپ ٹو 31 مارچ 2024، ڈیو بائی ڈسمبر 31 24. ٹھیک ہے. کنفرمیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے کہ اگلی ڈیو ڈیٹ جو ہے اس کی 25 مارچ 2025 کو ہے. اور نیچر آف بزنس کیا ہے؟ مینجمنٹ کنسلٹنسی ایکٹیویٹیز ادر دین فائنینشیل مینجمنٹ. واہ، مینجمنٹ کنسلٹنٹ ایکٹیویٹیز ادر دین فائنینشیل مینجمنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ کمپنی ہے، یہ جو پلیئر مینجمنٹ کمپنی ہے، یہ جب پلیئرز کو مینج کرے گی، دوسری طرف سایہ کارپوریشن ہے جس کو انضمام الحق جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ سایہ والا وہ اس کو اوپر زور ڈال رہے ہیں، جس میں بابر بھی ہے، رضوان بھی ہے، اور بڑے بڑے. تو پھر اس ٹیم نے ایک ٹیم بن کے تو نہیں کھیلنا. یہ تو ایک دوسرے کو آؤٹ کریں گے، ڈاؤن کریں گے. کہ اگر میں بال کرا رہا ہوں، میری بال پہ اگر کیچ نکلتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے کو کیچ ڈراپ ہی ہونا ہے، یا مجھے کسی نے رن آؤٹ ہی کرانا ہے، یا کسی نے ایز اے کپتان میچ ہروانا ہے، یا کسی نے ایز اے کپتان میچ ہارنا ہے تاکہ میں بتاؤں کہ یار یہ لوگ صحیح نہیں کھیلے. یہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے. ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے. اس میں کیا پرفارمنس ہوگی؟ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی دعائیں کریں تو دعاؤں سے تو صرف کام نہیں چلتا. آپ کو پرفارم بھی کرنا پڑے گا. اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، جو میں نے کل کا میچ دیکھا، پرسوں کا، جس میں وہ سری لنکا کھیل رہی تھی، غالباً اسی وکٹ پہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ہے. وہ جو وکٹ تھی وہ تو بھائی گیند بڑی رک کے آ رہی تھی، بڑی عجیب قسم کی وکٹ تھی، اور اس کی مجھے آؤٹ فیلڈ بھی بڑی ان ایون سی لگی ہے. یہ کوئی ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تو ہے نہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ایسے اسپنرز نہیں ہیں کہ جو اس پہ جا کے اگلوں کو ڈھیر کر دیں گے. انڈیا کے پاس ہیں، اور ان کو اسپن کھیلنے کی پریکٹس بھی ہے، اور ان کے پاس بمراہ وغیرہ بھی ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ کمبینیشن وہاں پہ کیسا کھیلتا ہے. اسی وکٹ پہ اس نے کھیلنا ہے. بلکہ اب تو آپس میں لوگ بیٹس لگا رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو انڈر ڈاگس جو ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ والے جو ہیں، ان کے سامنے کہیں ہمیں گڑ گڑانا نہ پڑ جائے. کیونکہ ہماری ٹیم یاد رکھیں سب سے پہلے بنگلہ دیش سے بھی ہاری ہوئی ہے، افغانستان سے بھی ہاری ہوئی ہے 50 اوور میچ میں. ہماری ٹیم جو ہے وہ آئرلینڈ سے بڑی کنونسنگلی ہار جاتی ہے. ہم تو 60s میں کر کے ہم باب وولمر کو ہارٹ اٹیک دے دیتے ہیں، ہم بے شرمی سے آ جاتے ہیں. اور ہمارے کپتان جب امریکہ میں لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پہلے انٹرویو میں کیا کہا؟ ہم کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ یہاں سے. ارے بابا بابر اعظم، تمہیں ابھی تک سیکھنے پہ لگایا ہوا ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کرنا تم نے. تو ڈیلیور تو پھر ان کی مینجمنٹ کمپنیوں نے کرنا ہے، اور کرکٹ بورڈ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر کرکٹ بورڈ کو پتہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ بورڈ کے آفیشل جو ہیں وہ اس کرپشن میں شریک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ٹیم کے لیے کو پاکستانی پلیئرز کو سائن کر رہا ہو اور وہ پاکستان کا کوچ بھی ہو؟ تو پھر انہی نے کھیلنا ہے نا جس نے اس کے ساتھ سائن کرنا ہے، اور دوسری والی کمپنی میں انہوں نے ہی کھیلنا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے. تو نہیں کھیلنا تو پاکستان کے اصل ٹیلنٹ نے نہیں کھیلنا. جو ہمارے بچے جو ہے وہ سینچریز کر کے
رگڑا کھا جاتے ہیں, جو وکٹیں لے کے ان کا خون نکل جاتا ہے, ان کا سنوائی نہیں ہوتی ہے. مجھے کل احمد شہزاد نے بتایا, میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا مبشر بھائی ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے 25 سینچریز بیک ٹو بیک سکور کی ہوئی ہیں, ہر فارمیٹ میں سکور کی ہوئی ہیں, یعنی 3 ڈے میں کی ہوئی ہیں, T20 میں کی ہوئی ہیں, 50 اوور میں کی ہوئی ہیں, ان کو کچھ سلیکشن کے قریب نہیں آنے دیتا. ایسے بالرز ہیں جو کنسسٹنٹلی ہر سیزن میں پرفارم کر رہے ہیں, ان کو قریب نہیں آنے دیتے, ان کو لیگز بھی نہیں کھیلنے دیتے, کیونکہ جب پھر وہ رپورٹ کرتے ہیں اور اظہر محمود کو غصہ چڑھتا ہے, تو اظہر محمود اس کے بعد اس کو کانٹریکٹ ہو گیا اس بچے کا مائنر لیگ سے, کاؤنٹی سے, اور اس نے اس کا وہ کانٹریکٹ کینسل کروا دیا کہ نہیں تمہیں اجازت ملنی. کیوں؟ تم تو اس کو سلیکٹ نہیں کر رہے. تو وہ جا کے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی روٹی روزی کما لے گا, تو تمہیں کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہے پرابلم. جب تک یہ میری بیوی کی کمپنی کو سائن نہیں کرتا کیسے سلیکٹ ہو سکتا؟ آئی میں نے پیپرز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اظہر محمود ان کو چھٹلا دیں, پوری ٹیم مجھے بتا دے کہ اظہر محمود کی بیوی نہیں ہے وہاں پہ اور ان کے فنکشنز میں نہیں ہے اور ان کو اپروچ نہیں اس نے کیا, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں, میں معافی مانگ لوں گا کہ غلط کہہ دیا. لیکن یہی آج چڑیل خبر لے کے آئی مجھے, وہ کہنے لگی تم لوگ بیٹس لگا رہے ہو پاکستان کی ٹیم پہ, یہ حال ہے ان کا, ہوش کرو. آپ کو میں نے بتانا تھا, بتا دیا. کامنٹ سے مجھے اپنی رائے دیجیے گا, اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.